ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنته صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ سیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج جمعۃ المبارک کے مبارک دن کے موقع پر میرا یہاں آنا، میری حاضری اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی اتنی محبت آتے ہی الحمدللہ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بڑی خوش دلی کے ساتھ استقبال ہوا، ملاقات ہوئی، اور امید ہے کہ دونوں طرف سے جو ملاپ ہوا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اس میں دنیا کی کوئی غرض نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ گناہوں پر توبہ کے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. کچھ گناہ انسان کے ایسے ہیں جو انسان کے نیک عمل سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. انسان سمجھتا ہے کہ سب ہو گئے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندے پر رحم فرماتے ہوئے ان گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب کہے معاف کر دے. اس کے معافی مانگنے میں دیر لگے گی، معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی. اس کی کریمی کا اندازہ لگاؤ. دن کے اجالے کی بات نہیں کی، کوئی میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملے کو دیکھ لے. رات کے اندھیرے میں بات کی کہ بندے تو میرے پاس نہیں آتا، میں تجھے لینے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں. میری رحمت اپنی باہیں پھیلا کر پہلے آسمان پر تجھے لینے آ جاتی ہے. اب بھی نہ آئے تو تیری بدبختی ہے، میرا قصور کوئی نہیں. کل قیامت کے دن مجھے شکوہ نہ دینا، مجھے نہ کہنا گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، انسان کسی سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اس کی چیز کو، اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کی راہوں کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی اداؤں کو بھی اپنی نگاہوں اور ذہن میں سنبھال کے رکھتا ہے. اس پر کوئی حرف آنے نہیں دیتا، آنچ نہیں آنے دیتا، اس کا دفاع اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے. تمہیں اپنے محبوب کا اتنا خیال ہے، خدا کو اپنے محبوب کا خیال کوئی نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گاروں کی جھولی میں ڈال کے اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. جاؤ میں نے اپنا محبوب بھی تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے. اب بھی تم کو کہ ہمارا کیا قصور ہے اور اللہ کی چیز کا ہمارے سے امتحان لے رہا ہے، تو بابو یہ تیرے ذہن کی خرابی ہے، یہ تیری اپنی کمبختی ہے. دن قیامت کا آنے والا ہے،
پل پل کا حساب لوں گا، اور جو میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا کے آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں حساب لیتے وقت سارے محشر والوں کی آنکھیں بند کروا دوں گا۔ جس چیز کا تعلق اللہ نے حضور کے ساتھ جوڑ دیا، اس چیز کو اللہ نے اعلیٰ عرفہ کر دیا۔ اللہ غنی، یوں فرمایا جیسے زیتون کا تیل ہے، آج ہم اس سے واقف کوئی نہیں، شیمپو استعمال کرنے والوں، تیل سے تو بال خراب ہو رہے ہیں، دماغ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مائیں سروں میں تیل ہی تو ملا کرتی تھی، یا آج بچہ بیمار، چہرے پہ خشکی، سر میں خشکی، پتہ نہیں کیا کیا انگریز کا گندا کیمیکل سر پہ ملتے ہو۔ زیتون کا تیل بھی کبھی کبھی استعمال کیا کرو، سنت حبیب کے اندر آیا ہے زیتون کے تیل کو 70 نبیوں کی دعائیں ہیں بھائی اللہ۔ اور یوں فرمایا جو زیتون کا تیل سر پہ ملے، ہاتھ پہ ملے، چہرے پہ ملے، جسم کے کسی حصے پہ ملے، زیتون کے تیل کی برکت سے 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا بھائی اللہ۔ جس چیز کا بھی تعلق ہو جائے، پھلوں میں ایک پھل ہے جسے کھجور کہتے ہیں، ہر ایک متمنی ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے، خاص کر جو مدینے کا مسافر مدینے کی راہوں کو چھوڑ کر آتا ہے، ہر آدمی خواہش مند ہوتا ہے، یا تبرک کیا لے کے آؤں، بس یار کھجور زمزم لے آنا۔ اس کھجور کا تعلق بھی، اس درخت کا تعلق بھی کالی کملی والے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ فرمایا ہر پھل، ہر درخت پر خزاں آ سکتی ہے، کھجور کے درخت پہ خزاں نہیں آتی، اس کا پتا پیلا نہیں پڑتا۔ علماء کرام سے وجہ پوچھی کہ اس کا پتا پیلا کیوں نہیں پڑتا؟ فرمایا اس کا تعلق مدینے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ صدیق کا تعلق، ہاں درخت کا تعلق مدینے کے ساتھ جڑتا ہے، خزاں نہیں آتی۔ صحابہ کا تعلق مدینے والے سے جڑ جائے، ان پہ خزاں کیسے آ سکتی ہے؟ مولانا محمد مکی صاحب جو حرم پاک میں زندگی کے 40 سال سے اوپر کا حصہ ہو گیا درس دے رہے ہیں، فضائل مدینہ کتاب لکھی، اور آپ نے کتاب میں لکھا اللہ اکبر کہ پاکستان کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے ڈاکٹروں نے کسی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا، اور اسپتال سے یوں کہہ کے فائل ہاتھ میں پکڑا دی، رخصت کر دیا کہ اس مرض کا علاج پوری دنیا کے اندر ناممکن ہے۔ حالانکہ خدا کا قرآن کہتا ہے پروردگار عالم نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ فرمایا لوگوں دنیا والوں سے مایوس ہو گئے، دنیا کے طبیبوں سے مایوس ہو گئے، طبیبوں کا طبیب ابھی موجود ہے، اللہ کریم میں کیا کروں؟ فرمایا جہاں میرا نبی دفن ہے اس مدینے پاک کی کہیں سے تجھے مٹی نصیب ہو جائے۔ فرمایا اگر تیری بیماری لا علاج ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اگر مدینے جا سکتا ہے چلا جا، نہیں جا سکتا کسی سے وہاں کی مٹی منگوا لے۔ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہو، آپ کے نالین مبارک لگے ہو، فرمایا مٹی منگوا لے۔ اللہ غنی جب تیرے سامنے پڑیا آ جاوے گی، فرمایا اسے کھول لے، اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی زبان پر لگا کے ذرا گیلی کر لے، پھر اس پڑیا کے اندر جو مٹی ہے اپنی انگلی اس کے ساتھ لگا، جتنی مٹی لگے گی اس مٹی کو زبان پہ رکھ کے چاٹ جا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مٹی اندر جائے گی، موذی سے موذی بیماری باہر نکل آئے گی۔ عجوا کھجور کا درخت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، بخاری شریف میں اور دیگر احادیث میں آیا، فرمایا جس شخص کو آسیب ہو جائے، جادو ہو جائے، طرح طرح کے مرض ہو جائے، اور دن رات جنات تنگ کرے، جادو ٹونا تنگ کرے، فرمایا میرے ہاتھ کی لگی ہوئی درخت کی کھجوریں 7 دن روزانہ صبح نہار منہ کھا لے وے، فرمایا بڑے سے بڑی اللہ اکبر بیماری ہو، جادو ٹونا ہو، آسیب ہو، جن بھوت بری ہو، 7 دن 7 کھجوریں کھا لے، کھجوریں اندر جاویں گی، جسم سے ساری بیماریاں نکل کے باہر آ جائیں گی۔
اگلی بات سنو، جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن بیت اللہ میں موجود ہے، حرم کعبہ میں موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اپنے چچے سے کہہ دیا ذرا زمزم کے کنویں سے مجھے پانی تو بھر کے لا دو۔ چچا آگے بڑے ڈول بھر کے لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گلاس نہ مانگا، پیالہ نہ مانگا، آپ نے کوئی پینے کا برتن نہ مانگا، وہ چمڑے کا ڈول جو تھا وہی منہ کے لگا لیا اور تھوڑا سا پانی لے کے کلی کی غرغرہ کیا، اپنے حلق تک پانی منہ میں اچھی طرح پھیر کے واپس اس چمڑے کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اس چمڑے کے برتن میں ڈال دیا، پھر ارشاد فرمائے میرے چچا جاؤ یہ چمڑے کے یہ برتن جو ہے اسے کنویں میں جا کے اونڈیل دو تاکہ میرا جھوٹا کنویں میں جا کے شامل ہو جائے۔ چچا یوں جا کے پانی ڈال آئے، واپس آ کے عرض کرنے لگے یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا، میں نے آگے ہاتھ کیا، اس پہ ہاتھ رکھ کے تم نے کلمہ پڑھ لیا، میرا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں قیامت تک میرے صحابی بن گئے، مجھے بعد میں آنے والوں کا، گجرا والے میں رہنے والے عاشق رسول کا خیال آ گیا، امتی کا خیال آ گیا، وہ بھی تنہائی میں بیٹھے ہوں گے، مجمع میں بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی دل چاہے گا کہ کاش ہمیں بھی زمانہ نصیب ہو جاتا، ہمیں بھی کالی کملی والے کا جھوٹا مل جاتا، پی لیتے کھا لیتے۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ جھوٹا پینے کی طلب آ جائے، فرمایا کسی حاجی کے آگے ہاتھ جوڑ کے زمزم منگوا لینا، زمزم کی شیشی آ جائے، گلاس کے اندر پیالے کے اندر اڈیل لیو، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پی لیو، زمزم کا پینا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پانی تیرے حلق سے اندر جاوے گا تجھے 2 اجر ملیں گے، زمزم کا پینا تو بھی ثواب مل جاوے گا، محمد کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، ایک بوسہ لیا، 2 بوسہ لیے، 2 بوسے لیے، تیسرا بوسہ لیا، چوتھا، پانچواں، 15 16 مرتبہ جب حجر اسود کا بوسہ لیا، حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، رہا نہ گیا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آقا کیا بات ہے بار بار بوسے لے رہے ہو؟ ارشاد فرمایا عمر پہلا بوسہ لیا مجھے میرے بعد والے یاد آ گئے، بعد والے کلمہ پڑھنے والے یاد آ گئے، اللہ اکبر، تم نے میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، قیامت تک میرے مرید بن گئے، بعد میں آنے والے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، ان سے کہہ دو اگر تمہاری بھی مرید بننے کی خواہش ہو اللہ استطاعت دے حج عمرے کے لیے آ جانا، اور حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو تو آ کے بوسہ دے لینا، تمہیں بوسے کا ثواب بھی مل جائے گا، حجر اسود کو چومنے کی برکت سے چومنے والا قیامت تک میں محمد کا مرید بھی بن جائے گا۔ جس چیز کی نسبت امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی گئی وہ چیز اعلیٰ رفع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بیمار میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے، کسی کے جسم میں درد ہوتا، کسی کے سر میں درد ہوتا، آ کے میرے دروازے پہ بیٹھ جاتے، کہتے اماں بیماری ہے، میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کو نہ کہتی، میں قرآن کریم کی شفا والی آیتیں پڑھنے کو نہ کہتی، میں اسے کوئی اور وظیفہ نہ بتلاتی، بلکہ میں بھی پانی کا پیالہ لے کے دروازے کی چوکٹ میں اندر بیٹھ جایا کرتی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک منگوا کر اس کرتے کی آستین کو پانی کے اندر ڈبو دیا کرتی تھی، پھر اس پانی کے اندر اس آستین کو نچوڑ کر مریض کو پانی پلا دیا کرتی تھی، پانی اندر جایا کرتا، بیماری باہر رہ جایا کرتی تھی۔ برتن کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے برتن کو بھی اعلیٰ کر دیا، جس کھاڑ جس چارپائی کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، جس حجرے کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، جس عورت کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، اللہ اکبر، جس جوان کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، پروردگار عالم نے اسے اونچا کر دیا۔ کتنے حسن و جمال کا پیکر ہے میرا نبی، کتنے حسن و جمال والا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 سال کی عمر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کرام فرماتے ہیں سب سے آخری صحابی ہے جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور حج کا زمانہ ہے، احرام باندھ کے مسجد حرام میں آئے، تابعین ہے، ان کے علاوہ کوئی صحابی موجود نہیں ہے، یہ اونچی جگہ کھڑے ہو گئے، ہر طواف کرنے والے کو، ہر بیت اللہ میں دعا کرنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا، کہنے لگے او لوگو میری بات سنو، میرے پاس ایک ایسا تحفہ، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ سارے تابعین